جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال بیسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان اکرام کی یہ 3 روزہ ورکشاپ چل رہی ہے۔ جدید علوم میں آپ ہر عالم کے لیے اتنے سیکھنا ضروری ہیں کہ وہ بندہ اگلی لینگویج کو، اگلے بندے کی بات کو سمجھ سکے۔ اب آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا ہے، وہ آدھے الفاظ انگلش کے استعمال کر رہا ہے اور آدھے الفاظ اردو کے استعمال کر رہا ہے، لینگویج بن گئی ہے نا۔ تو آپ کو اگر اس کے ورڈ ہی سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ یہ کریں گے یعنی کہ کیا مطلب اس کا؟ وہ کہے گا اس کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا جواب کیسے دوں؟ کیسے مجھے اس کا جواب دیں گے یہ؟ تو اس کے لیے بھائی ضروری ہے کہ آپ کو اتنی انگلش آنی چاہیے، اتنی عربک آنی چاہیے، اتنی چائنیز یا دوسری لینگویج آنی چاہیے، جن میں سے میں زیادہ زور نہیں دوں گا۔ عربی اور اس میں اردو میں تو آپ ماشاءاللہ کچھ ماہر ہیں، اللہ سب کو ماہر بنا دے۔ ہمیں جو ہمارے طلبہ ہیں انہیں اتنی انگلش سیکھنی ضروری ہے کہ سائل سوال کر رہا ہے، اگر وہ 10 لفظ انگلش کے بیچ میں استعمال کر رہا ہے، آپ کو 10 نہیں تو 9 تو آنے چاہیے کم از کم۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ ایسے اب آپ مفتی بن رہے ہیں تو اب اس کے لیے کورسز کرنے ہوں گے، یہ بھی فتوے کے ساتھ ساتھ فتوے کی جو مسند ہے اس پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے یہ انگلش بھی سیکھنی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ انگلش اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی باتوں کو سمجھ کے اس کے جوابات دینے ہیں تو یہ باعث ثواب ہے، یاد رکھیں۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگلش زبان دوسری سیکھی تھی نا، تو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں زبان۔ کیوں سکھا رہے ہیں؟ زبان کی مستقل اہمیت ہے۔ اب یہ سیکھ لی، انگلش سیکھ لی، اس کی تردید نہیں ضرورت ہے۔ اب آپ کو ہمیں بہت سے سائل ایسے ملتے ہیں جو انہوں نے 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں سے 1 منٹ انگلش میں ہوتی ہے، آدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو 1 منٹ کی اردو میں ہوتی ہے۔ اب اگر بات سمجھ ہی نہیں ہمیں آئے گی تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو بھائی سب طلباء نے اس کے لیے کورسز کرنے ہوں گے۔ کیسے کورسز؟ اساتذہ سے مشورہ کریں اور کوشش کر کے جلد از جلد اس تخصص کے دوران ہی اتنا سیکھ لیں کہ آپ کسی کو صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی ہے کہ آپ کو پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہمارے مفتیان اکرام جو ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے ضروری ہے سب کے لیے کہ ایسا صاف ہر وقت نیا جوڑا پہننا، نئی ٹوپی پہننا، نیا رومال رکھنا کوئی فرض واجب نہیں کہ ہم کہیں، ہر بندے کی اپنی استعداد ہوتی ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ صاف ستھری ٹوپی ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ یہ باتیں بیسک ضروری ہیں، یاد رکھنا۔ صاف ستھرا لباس ہو، عطر بندہ لگا کے دارالفتاح کا صفائی اچھی طرح کر کے رکھے اور ایسے ہو کے بیٹھیں کہ آپ کو آپ کی مسند کی قدر ہو، اور اگلا بندہ جو آ رہا ہے اس کے سامنے ایک اگر ملنگ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ اس کو اپنی صفائی کا نہیں پتا، مجھے صفائی کی کیا ہدایت کرے گا؟ تو یہ چیزیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہر روز بندہ جب دارالفتاح میں بیٹھے، اگر بندہ اس سوچ سے بیٹھے گا کہ میں امت کا رہبر ہوں، اس وقت میں پوری امت کی لیڈ کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں اللہ پاک کچھ مسائل بھی پوچھیں گے، پھر کام بھی لیں گے۔ اگر بندہ بیٹھا رسم پوری کر رہا ہے، آیا 8 گھنٹے ٹائم دیا دارالفتاح میں، تو کوئی آیا نہیں آیا تو نہ صحیح، تو بھئی فارغ نہ بیٹھیں اتنے وقت میں۔ فارغ اگر کوئی امام ہے تو یہ نہیں صبح کی نماز پڑھائی، تھوڑا دیر سو لیا، ناشتہ کر لیا، فیس بک چلا لی سارا دن۔ فیس بک پہ ہوتا کیا ہے؟ اوپر نیچے کر رہے ہیں، بس تصویریں دیکھ لی، تھوڑا خوش ہو لیا، پھر اوپر کر دیا، کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو آ گئی وہ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ہنس رہے ہیں ملزم بڑے ٹائم۔ او بھائی، مفتی رشید احمد صاحب کے متعلق لکھا ہے، میں نے اپنے دارالفتاح میں لگائی ہوئی ہیں، تو مجھے کل ایک طالب علم کہتا ہے استاد جی آپ نے تو اپنے کابر کی سنت زندہ کر دی ہے۔ انہوں نے گھڑیاں لگائی ہوئی تھی ادھر بھی کہ ہر گھڑی ہر گھڑیال مجھے ڈانٹے اور نصیحت کرے اور مجھے بتلائے کہ ذرا ٹائم جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
الحمدللہ میں نے اپنے دارالفتاح میں یہ لگائی ہوئی ہے، ادھر بھی گھڑی لگائی ہوئی ہے، ادھر بھی، تاکہ میری نظر جس طرف جائے تو مجھے احساس ہو میرا وقت جا رہا ہے، میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہم ایک ایک گھنٹہ چیٹ میں، سوشل میڈیا ہے نا، اور فیس بک پہ، اور اسی طرح بہت سے آپ تو ایپس آ گئی ہیں، میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹک ٹاک ہے، لائک ہے، لائکی ہے، یا فلاں فلاں فلاں، اتنا نالج ہونا چاہیے عالم کو، مفتی کو، کہ بھئی کون کون سا کیا کام کہاں ہو رہا ہے، یاد رکھیں۔ تو ان چکروں میں نہیں پڑھنا بھائی، نماز پڑھا لی، بیٹھ کے ایک مشن لے کے بیٹھے، میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے آج کیا کیا ہے، شام کو اس کا بھی مناسبہ کریں۔ یہ نہیں میں نے آج سارا دن فیس بک چلائی ہے، سارا دن واٹس ایپ پہ دوستوں سے چیٹ کی ہے، خوش ہوا ہوں، خود تو خوش ہوئے، جو امت، آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر امت کا کتنا پیسہ لگا ہے عالم بنتے بنتے؟ کبھی سوچا ہے بندے نے، کیلکولیشن کی ہے کبھی؟ کر کے دیکھنا، لاکھوں میں خرچ ہوا ہے۔ میں نے کیلکولیشن اپنی طالب علمی دور میں کی تھی کہ بھی میرے اوپر امت کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، حفظ سے لے کے، ناظرہ سے لے کے مفتی بننے تک، میرے اوپر کتنے اساتذہ کی کتنی سکلز لگی ہیں، کتنا ٹائم لگا ہے، اور کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے میرے اوپر۔ اب مجھے کیا کل قیامت کے دن اللہ پاک نہیں پوچھیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی اپنا وقت قیمتی بنانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا گھنٹہ گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں، جو گھنٹہ ضائع ہوا ہے اس میں کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ آپ امت کے رہنما ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ کا مقام یہ فیس بک والا مقام نہیں ہے آپ کا، یاد رکھیں۔ فیس بک پہ کام کریں، ہر روز ایک اچھی حدیث لکھیں بخاری اور مسلم سے، لکھ کے شیئر کر دیں۔ جو سوشل میڈیا پہ فیک احادیث بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، اپنے مطلب کی، اپنی مرضی کی منمانی گڑت ہوئی ہوئی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ میں سے ہر مفتی فیس بک کو صحیح وے پہ آ کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ کام کریں۔ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی بھی، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ اب آپ نے پلیٹ فارم بنانے ہیں، اگلی بات کیا ہے؟ پلیٹ فارم بنانے ہیں۔ ویب سائٹ پہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں؟ فیس بک پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ فیس بک کا گروپ بنا لیا، اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ فیس بک کا پیج بنا لیا، اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ فیس بک آئی ڈی ہے، اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ ہر روز لاکھوں لوگوں کی رہنمائی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اگر کریں تو۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہر روز بندہ کرے، بجائے پوسٹیں دیکھنے کے تو اس پہ کام کرنا شروع کر دے، اس پہ تجویز دیکھے۔ پھر اگلی بات، یہ آپ نے پلیٹ فارم بنا لیے، چن لیے، اگلی بات آپ نے ٹیوٹر بھی بنائے، اس میں فائدہ ہوگا اچھے کسی بھی مقصد۔ اگلی بات جو علوم جدیدہ میں ہے، جدید علوم میں ہے، ایک لینگویج سیکھ لی آپ نے، اس کے ساتھ اب جو دوسرے مسائل ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم جتنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے کیا نام لیتے ہیں علوم، ان کی بھائی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے ہر ایک کو ڈاکٹر کی ضرورت آتی ہے کہ نہیں آتی پیش؟ ہر ایک کو کپڑا بنانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر ایک کو جوتے کی ضرورت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یا تو ہم اس کی نفی کر دیں، ہم جوتے نہیں پہنتے، ہم کپڑے نہیں پہنتے، ہم ٹوپی نہیں پہنتے، ہم سرما نہیں لگاتے، ہم یہ جو چیزیں ان کے نالج ہیں، جو ان کے عمارت بھی ہر بندہ بناتا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے صرف قرآن پڑھو تو ثواب ملے گا، اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ بھئی اگر جو قرآن و سنت سے جو علوم نکلے ہوئے ہیں، جو دنیاوی چیزیں ہیں، اگر وہ ایک دکاندار ایمانداری سے دکانداری کر رہا ہے، اس پہ اجر ہے کہ نہیں؟ تاجر کے لیے، تاجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق صرف مسجد، نماز، روزے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام یہی دین نہیں ہے خالی، یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دین کا حصہ۔ تو آپ مفتی بن جائیں گے، آپ نے ان چیزوں کی نفی نہیں کرنی۔ ایک بندہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب ہے، تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر بنا ہے، دین کا کام کیا کیا آپ نے؟ وہ پتہ نہیں بیچارے کتنے مریضوں کو اللہ کی رضا کے لیے آپریشن کر رہا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے ایک میڈیسن اس نیت سے دیتا ہے کہ اس شفا تو اللہ نے دینی ہے، کہ اس کی درد ختم ہو جائے، درد ختم ہو نہ ہو، اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا۔ تو بھائی ان شعبہ جات پہ جو محنت کرنی ہے، جو دنیاوی کام کر رہے ہیں، ڈاکٹری کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، اور کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ لے لیں، ان پہ جو محنت کرنی ہے، ان کو ایمانداری اور دیانتداری کی محنت کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ان کا دل توڑ دیں۔ بھائی تم تو دین کا کام کچھ شام ٹائم قرآن پڑھا کرو، دین ترجمہ پڑھائیں، بیسک پڑھائیں، ان کو نماز روزہ سکھائیں، سارا کام کریں،
لیکن ان شعبوں کی آپ نے تنقیص بھی نہیں کرنی اور ان کو ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا، ان کو دیانتداری کے فضائل سنا کے ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ ایک کپڑے کا تاجر ہے، اس کو بتلائیں بھائی آپ اگر ایک غریب کو کپڑا پہناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب تک وہ کپڑا پہنے رکھے گا اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یعنی آپ کی سوچ آپ کے شعبے تک نہیں، جو دنیاوی شعبے جتنے بھی دنیاوی کام کر رہے ہیں ان تک بھی آپ نے اپروچ کرنی ہے، وہاں بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ تو صرف یہی نہیں فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اچھا ایک اور بات بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک سائیڈ آ گئی، آپ نے اس کی بات سن لی، وہ رو دو رہی ہے، تو اس پہ فیصلہ لکھ دینا ہے، فتویٰ لکھ دینا اس پہ۔ جتنا مرضی کوئی مظلوم ہو، جب تک دوسری طرف سے آپ بات نہ سن لیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک سائیڈ سن کے دوسری سائیڈ کو اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اس لیے میں ساری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ باتیں سمجھاؤں جن کے ساتھ آپ کا بھی واسطہ پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مفتی مان رہے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے بھئی آپ نے تخصص کر لیا؟ جی کر لیا۔ اب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے ایک بات لکھی ہے علاج الکبر میں کہ یہ جو لوگ القابات لگا دیتے ہیں سگے مدینہ اور اسی طرح کے خاک پائے علماء دیوبند فلاں 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 احقر حقیر فقیر، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے علاج الکبر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، تو حضرت فرماتے ہیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندے نے جو القاب، آپ مفتی لکھیں گے نا ابھی آپ جا کے، تو اس لیے میرے فرض بنتا ہے کہ یہ بھی سکھاؤں آپ کو، بتاؤں آپ نے بھی مفتی لکھنا شروع کر بھی دیا آپ میں سے بعضوں نے، میرا خیال ہے کہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی فلاں فلاں فلاں، لکھ سکتے ہیں بھائی، تخصص میں داخلہ لے لیا۔ اور اللہ کے نیک بندو، تعارف کی دو صورتیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اکابر سے سیکھی ہیں۔ کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ دو صورتیں۔ اگر تو آپ سے کوئی عام بندہ پوچھ رہا ہے بھئی آپ مفتی ہیں، تو میں بات پوچھنی ہے کوئی مسئلہ، جی مجھے مفتی، لوگ یہی کہتے ہیں۔ سائی زاد العائش صاحب کا معمول ہے کہ اگر ان سے کوئی پوچھے آپ عالم ہیں تو استاد یہ کہتے ہیں ہاں لوگ تو مجھے یہی کہتے ہیں، یہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایسا تقویٰ جی میں مفتی ہوں، آپ تھوڑے سے اور چھوڑے ہو کے بیٹھ جائیں میں مفتی ہوں، او بھائی اس کا لیول چیک کریں، بیچارہ وہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے، جی بھائی بتلائیں، سمجھ آئی کہ نہیں آگی؟ اگر تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک امام صاحب تھے اسی کتاب میں، تو انہوں نے کیا کیا، لکھا ہوا تھا سگے مدینہ، تو کسی مقتدی نے کہہ دیا مدینے نے کتیا گل سن، اب اس کو پڑھ گئے، اتنی شرم نہیں آنی تو امام دی ناقدری کر دی تھی، بھئی آپ نے خود ہی لکھا ہو، میں نے تو ترجمہ کیا ہے، میں نے تو کیا کیا ہے، فرمایا یہ القابات یہ رسمی ہیں، یہ القابات کیا ہیں، یہ آقر عقیر فقیر فلاں 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 لکھ لیتے ہیں، یہ رسمی ہیں، جب تک یہ اندر نہ اتریں اس وقت تک لکھنا جائز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آگئی؟ اگر تو تعارف کی نیت سے لکھ رہے ہیں، مفتی ساتھ لگا لیا تعارف کی نیت سے، تو درست سے لگانا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، کل کو پکڑ ہو سکتی ہے اس پہ، یاد رکھنا میری بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ حضرت نے آگے لکھا ہے، یہ بڑے کامل شیخ الحدیث تھے، آگے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے اس نیت سے کہ یہ بندہ مجھے عاجز سمجھے گا تو یہ کبر کی علامت ہے، بڑا پن ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بندہ کہتا ہے میں تو اتنا عاجز ہوں، مجھے کوئی گالی بھی دے دے کچھ نہیں کہتا، یا ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میری قدر بیٹھ جائے، فرمایا عجز کا اظہار یہ کبر کی علامت ہے کہ اگلے بندے کے دل میں اپنی بات بٹھا رہا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ اگلا پوائنٹ لکھیں، ہم نے مطالعہ کن کی کتابوں کا کرنا ہے؟ اب ہم نے مفتی کئی مزاج کے ہوتے ہیں، بہت سے مزاجوں کے آپ کو ملیں گے فتاوی، ہم نے کس مزاج کو لینا ہے؟ جس مزاج کے فتاوی کا مطالعہ کریں گے یا جس مزاج کے مفسر کی تفسیر پڑھیں گے وہی مزاج ہمارا بن جائے گا، لوگوں کو وہی رہنمائی کریں گے۔ تو مفتی کے لیے معتدل مزاج ہونا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ کتابیں پڑھ رہا ہے مناظروں کی میں تردید نہیں کر رہا کوئی فتویٰ اس پہ، لیکن فتوے کہہ رہا ہے میں تصور میں دوں، جو نالج آپ کے پاس آپ کے علم میں ہے آپ اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ تو اس لیے جب بھی مطالعہ کریں
کسی ایک فتوے کا مطالعہ کر کے اس پہ فیصلہ نہ کر دیں، اس پہ فیصلہ نہ کر دیں، مطالعہ کریں، ایک فتویٰ دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تیسرا دیکھیں، چوتھا دیکھیں، 4 نہیں دیکھنے تو کم از کم 3 تو دیکھ لیں، پھر اس پہ کوئی فتویٰ دیں، کوئی مسئلہ لکھیں۔ میرے پاس دلیل ہے، حوالہ ہے، وہی آپ کے پاس ایک فتوے کا حوالہ ہے، ہو سکتا ہے 10 فتاویٰ نے اس کی تردید کی ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ باتیں بہت ضروری تھی جو بالمشافہ ہونی تھی سامنے، کہ بھئی ان کاموں پہ ہم نے غور کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ دعا تو ابھی مجھے سنائیں بھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، تمرین افتاء کے پہلے سبق میں نے بتلایا تھا، اللہم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دل میں پڑھ لیا کرے، اللہ پاک فقاہت عطا فرما دیں گے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے بھئی فتویٰ دینے سے پہلے؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی؟ پھر اس میں اب میں نے اتنی بات آپ کو جو اللہ نے دل میں ڈالی سمجھا دیا کہ علوم جدیدہ میں جتنے بھی دوسرے علوم ہیں جو دنیاوی لیول کے ہیں، ان کی نفی نہیں کرنی، بلکہ ان کو دین کے مطابق ڈالنا ہے، جبکہ ہماری وہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر محنت۔ اب ایک بندہ ہے وہ ایک پلیٹ فارم بناتا ہے کہ میں نے جو ہے جتنے بھی، ایک میرا دوست ہے مدثر صاحب ہیں ان کا نام، لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے جگی پروجیکٹ شروع کیا ہوا، میں جتنی بھی جگیاں ہیں ان میں تعلیم دوں گا، بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ضرورت اس میں بھی ہے۔ تو آپ کو اپنے ذہن میں سوچ کے اپنے علاقے میں دیکھیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں کس کس جگہوں پہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور پھر اگلی بات سمجھ وہ کر کے دیکھ کے نا اپنا ایک اسٹرکچر بنائیں، اس پہ محنت کریں۔ یہ تب ہوگا، سارے کام تب ہوں گے جب ہم فیس بک چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں بند کر دیں آئیڈیاں، یہ مطلب ہے ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے ان کو، بات سمجھا؟ اس کے اوپر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اب نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن شعبوں میں میں نے کتنا کام کیا ہے اب تک۔ اب ایک آپ امام صاحب ہیں یا آپ مدرس ہیں یا آپ کسی بھی شعبے میں، دیکھیں میں نے اس شعبے کے علاوہ دوسرے شعبوں میں کتنا کام کیا ہے، ان کی ترتیب بنائیں، ایک لسٹ بنائیں۔ جب آپ لسٹیں بنائیں گے، ترتیب بنائیں گے تو کام کریں گے نا، اگر فکر ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو سارا دن ویسے ہی نکل گیا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، اپنے وقت کو، آپ کو 1 سال 2 سال یا 3 سال ملا ہے تو اس کو قیمتی بنائیں، اور جتنے بھی جدید علوم ہیں ان کو آسان سیکھنے کا حل ایک اور بھی ہے۔ مثال کے طور پر تاجروں کی ورکشاپ ہوتی ہے، مختلف ورکشاپس ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں یا سیمینارز ہوتے ہیں، وہ اٹینڈ کیا کریں آپ۔ میری بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ یہ بات لکھیں کہ ہمیں نالج جو آئے گا دنیاوی لیول پہ مختلف ورکشاپس اٹینڈ کرنے سے آئے گا۔ مختلف جگہوں پہ جائیں، دیکھیں، بینکنگ کا مطالعہ کریں، اچھے طریقے سے سوچیں سمجھیں۔ یہ نہیں جنہوں نے بینکنگ نہیں پڑھی وہ بیٹھا بٹھایا کہہ رہا ہے بینکنگ تو جائز ہی نہیں، بھائی پڑھ تو لو، کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے۔ اپنے ایک حلال چیز کو حرام کر دینا یا حرام کو حلال کر دینا گناہ کبیرہ ہے، آپ جہاں مرضی پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں، مختلف ورکشاپس اٹینڈ کریں۔ پھر ایک اور کام کریں، اپنی اپنی مسجدوں میں یا اپنے اپنے اداروں میں مختلف ورکشاپس رکھیں۔ مثال نماز کی ورکشاپ رکھ لی آپ نے 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، آپ اس میں لوگوں کو دعوت دیں اور کہیں کہ بھئی ہم نماز سکھائیں گے، نماز کا سارا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق سکھائیں گے، تو ان کو سارے طریقہ قرآن و سنت کے مطابق نماز کا سکھائیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ سکھا رہے ہیں، آپ مکتبہ فکر رفع دین کے قائل نہیں ہیں، تو آپ جناب آپ نے اگر اس بندے میں سوال کیا تو رفع دین بھی کر دیں، لوگ ہوگا دسو، تو اس کو رفع دین کی نفی نہ کر دے، رفع دین منقول ہے، اس کے بارے میں اسے کہیں بھائی یہ سیکھ لیں، وہ طریقہ بھی میں سکھا دوں گا آپ کو۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ بھی بتلا دوں گا اس کا صحیح طریقہ کیا۔ یعنی یہ اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا، بلکہ جو فرائض ہیں وہ سکھانے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ ایک ورکشاپ رکھ لیں، تجارت کے شرعی اصول کیا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے۔ ایک ورکشاپ رکھ لیں، عمرے کا طریقہ کیا ہے صحیح، اپنی مسجدوں میں اپنے علاقوں میں۔ ایک ورکشاپ رکھ لیں، بچوں کی تربیت کا کیا طریقہ ہے، بچوں کی کیسے تربیت کر۔ اگر آپ اپنی جگہوں پہ کام کرنا شروع کر دیں یہ ورکشاپ رکھ کے، تو ایک محلہ ہی نہیں بلکہ آپ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، لوگ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے، بھی کریں تو پھر ہے نا،
تو آپ لوگوں نے مختلف ورکشاپس رکھنی بھی ہے اور دوسری ورکشاپس بھی اٹینڈ کرنی ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آگے؟ جب یہ دونوں کام شروع کر دیں گے نا کرنے تو آپ مفتی پھر بنیں گے مفتی، جب امت کی صحیح فکر کرنے شروع کر دیں گے. سمجھ آ گئی نا بھائی؟ یہ کام ضروری ہیں. اب ایک کام میں آپ کو نالج نہیں ہے، فتویٰ آ گیا ہے، اب عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ صاف کہہ دے مجھے تحقیق نہیں ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، میں تحقیق کر کے بتلاؤں گا، انشاءاللہ اسی میں عزت ہوگی اگر صحیح دیانتداری سے کام کر رہے ہیں تو. میری بات سمجھ آئی نا؟ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں بھائی ایسے نہیں ایسے ہے، آئیں بائیں شائیں جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ 2-4 دن ہی رہتے ہیں بس، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مدد ہی اٹھ گئی ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو سیکھا ہے کہ جدید علوم کی، ہاں ایک اور چیز ہے، جدت میں جاتے جاتے یہ نہ ہو اپنے قابل کو کہیں ان کی تحقیق ہی نہیں تھی، ان کو علم ہی نہیں تھا، ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کو. انسان کی بدبختی کی پہلی سیڑھی شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں، آپ نے گلستان میں پڑھا ہوگا، وہ اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب بندہ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. آپ مفتی ڈیجیٹل بن رہے ہیں، کوئی ڈیجیٹل تحقیق کر رہے ہیں، جدید تحقیق کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے کہہ دیا کہ ان کی تو تحقیق ہی نہیں تھی، یا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یا اس دور میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. بھائی کوئی نہ کوئی جزی کہیں نہ کہیں جا کے ضرور ملتی ہے، یاد رکھنا میری بات، تحقیق کر کے دیکھیں. تو اپنے بڑوں کو جدید علوم سیکھتے سیکھتے ڈیگریڈ نہیں کر دینا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ پھر ایک اگلی بات سمجھیں، جتنا کام کر رہے ہیں اس کو سیو کرتے جائیں، محفوظ کرتے جائیں. میں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، اس کو محفوظ کریں. ایک میں آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بتلاتا ہوں ترقی کرنے کا. 2 طریقے ہیں شارٹ کٹ اللہ کے قرب کے، بہت شارٹ کٹ طریقے ہیں، آسان بھی ہیں ویسے اگر کرے تو. نمبر 1، تنہائی میں گناہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی مجلس اور تنہائی کو ایک کر لیں، اللہ اپنے قریب کر لے گا انشاءاللہ. مجلس اور تنہائی کو ایک کر لیں. تنہائی میں اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، گناہ نہیں کر رہے، گویا کہ اللہ کی لاج رکھ رہے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور مجلس میں سارے بیٹھے ہیں، لوگوں کے ڈر کے مارے نہیں کر رہے، یہ تھوڑا ہے کوئی اللہ کے ڈر کے مارے نہیں کر رہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو بندہ تنہائی کو پاک کر لیتا ہے، ساری قدرت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی لاج رکھتا ہے، تو اللہ ساری زندگی اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کو کہیں گرنے نہیں دیتے اللہ پاک. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جو بندہ بندوں سے ڈر کے مارے نہیں کرتا، اس کا مطلب اللہ کی قدر اس کے دل میں کم ہے، اس سے نہیں ڈرتا، لوگوں کے ڈر کے مارے گناہ چھوڑ کے بیٹھا ہے. ایک تو مجلس اور تنہائی ایک کر لیں. دوسرا جو شارٹ کٹ طریقہ ہے ترقی کا میرے عزیز دوستو، عزیز طلبہ، وہ یہ ہے اخلاص ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں سارے علوم آتے ہیں لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو ہے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں آتا. ایک پانی کا گلاس کسی کو پلا دیتے ہیں صحیح نیت سے، اس کی پیاس بجھے گی، اللہ ثواب دے گا، تو یہ پانی کا گلاس بھی جنت میں لے جا سکتا ہے. شروع میں آپ نے پڑھی نہیں انما الاعمال بالنیات، اس کی تفصیلات دیکھیں. اب ایک بندہ ہے، نیت کا میں بتا رہا ہوں، نیت آپ کی کیسی ہونی چاہیے، ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے. ایک بندہ ہے 2 نفل پڑھتا ہے، کس نیت سے 2 نفل پڑھے، اس نے فلق اور ناس پڑھ لی، 5 منٹ لگائے مثال کے طور پر، نیت کا اثر دیکھیں کتنا ہوتا ہے. اب پھر کھڑا ہوا، صرف نیت چینج کی ہے اس نے، سنتیں پڑھ رہا ہے، تو فلق اور ناس صورتیں وہی پڑھی ہیں، سجدہ اس نے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے رکوع کیے ہیں، منٹ بھی اس نے اتنے لگائے ہیں 5. پھر کھڑا ہوا، اس نے 2 فرض پڑھے ہیں، صورتیں بھی اس نے وہی پڑھی ہیں، فلق اور ناس، منٹ بھی اتنے لگائے ہیں، ٹائم بھی اتنا لگایا، رکوع سجدے بھی اتنے کیے ہیں. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ فرائض کا درجہ سنتوں کے برابر ہو سکتا ہے اور سنتوں کا درجہ نوافل کے برابر ہو سکتا ہے. اب اس نے تو کچھ بدلا نہیں بھائی، اس نے تو اندر کی نیت بدلی ہے. تو نیت کے بدلنے سے اعمال کی تاثیر بدل جاتی ہے. اگر آپ ہر کام نیت بدل کے نیت کی تصحیح کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک کام لیں گے بھی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آگے؟ یہ باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، تو جن پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب اور اس کے ساتھ جو ہے سارے جدید علوم کے متعلق موٹی موٹی باتیں بھی ذہن میں آ گئی. لینگویجز بھی آپ نے سیکھنی ہے، اور اس میں کوئی آر نہ ہو، چاہے کوئی اپنا طالب علم لے کے اس سے انگلش سیکھ لیں، چائنیز سیکھ لیں،
دوسرے لینگویج سیکھ لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے لوگوں سے میل جول بھی آ گیا۔ اب ایک بندہ بدو ہے، اگر اس نے آپ کو پکار دیا او مولوی صاحب گل سنو، اب آپ اس کے گلے پڑ گئے ہیں کہ سانو مولوی صاحب آخیا تو مولویوں صحیح نہیں سمجھتا، تو وہ بھائی اس کو تو بیچارے کو نالج ہی نہیں ہے، بلانے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو مینو مفتی صاحب کیوں نہیں آخیا؟ اگر آپ ایسے کہتے ہیں تو مینو مفتی صاحب کیوں، میں تو مفتی ہاں تو مینو مولوی صاحب آخ دیتا ہے۔ وہ کہے گا یار میں کسی پنچایت میں مسئلہ پوچھ لوں گا، یہاں میرے پاس فائدہ کوئی نہیں، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو جس مرضی لقب سے بندے نے پکار دیا، عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک دفعہ ملے گا، دو دفعہ ملے گا، جب اور لوگوں کو دیکھے گا نا کہ لوگ ادب کر رہے ہیں، لوگ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی شروع کر دے گا۔ لیکن ادب کروانا یہ اصلیت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب اس چکر میں نا سارے پڑ جانا بھائی ہم مفتی بن گئے، ہمیں سارے مفتی کہیں گے، یا ہمیں سارے عزت دیں گے، یا ہمیں سارے بھائی اس میں اگر عزت لینے کے لیے پڑھ رہے تو نہ پڑھیں، چھوڑ دیں پڑھنا۔ اگر مفتی کہلوانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو چھوڑ دیں، سچی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تو امت کی رہنمائی اور فقاہت سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر فائدہ ہے۔ یہ باتیں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ اور جتنے بھی جدید علوم ہیں ان کے بارے میں اپنا ذہن تھوڑا وسیع کریں۔ ہاں جو ٹرانزیکشنیں غلط ہو رہی ہیں، کچھ کمپنیاں 100% سودی کام کر رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو جا کے تو حرام کام کر رہے ہیں تو نہیں، اس کو قرآن و سنت کا طریقہ بتلا دیں، عمل کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک میٹنگ رکھیں، دوسری میٹنگ رکھیں، تیسری میٹنگ رکھیں، چوتھی میٹنگ رکھیں، اپنے ساتھ 2-3 طلباء کو لے کے ان کو بات اپنی سمجھائیں۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے دوسروں کو کہ ہماری بات سمجھ لو یا ہمیں سمجھا دو، ہماری بات سمجھ لو یا ہمیں، اگر ہمارے پاس نالج ہوگا تو ان کو رہنمائی کریں گے نا۔ تو عزیز طلباء، جب بھی کوئی کام غلط کر رہا ہو اس کو سمجھانے سے وہ کام چھوڑے گا، جب تک اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی وہ کام نہیں چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر جو اس وقت عروج پہ کام ہے، یہ لکی کمیٹی ہے، لکی کمیٹی سمجھتے ہیں نا سارے، یہ کریں اور وہ 2000 روپے قسط دیں، جس کی نکل آئی چھٹی، تو اب آپ چلے گئے ہیں، وہ بھائی تو حرام کھا رہے ہیں، لوگوں بھی حرام کھا رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں بھی خود بھی حرام کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، وہ کہے گا جاؤ جی اپنا کام کرو۔ ایک طریقہ یہ ہے بھائی، ایک ہوتی ہے صحیح کمیٹی جو ڈالتے ہیں لوگ محلوں میں، ایک ہوتی ہے جو آپ نے جو لکی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ ایک طریقہ کار سمجھا رہا ہوں بھی کیسے اصلاح لوگوں کی کرنی ہے۔ اگر آپ دلیل سے بات کریں گے تو آپ کی بات لی جائے گی، اگر زور سے بات کریں گے تو کبھی بھی نہیں کوئی لے گا۔ جب اس کو سمجھ آ جائے گی بات تو کام چھوڑے نہ چھوڑے اس کے دل میں کم از کم، اگر صحیح نیت سے ہم اسے گئے ہیں تو اس کے دل میں ملامت کا ڈبہ تو ضرور لگ جائے گا، اس کو ملامت ہوا کرے گی میں کام غلط کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی سارے علوم ہیں ان کو سمجھ کے، ان کو ڈیپلی دیکھ کے، سرچ کر کے اس کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا، اس کے مطابق سوچنا اور ہر روز اس کے مطابق کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بندہ جس شعبے کا ہے اس سے وہ شعبے کے متعلق معلومات لینے میں آر نہ سمجھیں، اس سے وہی شعبے کا کام سیکھیں، پھر اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آگے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع